بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کا ہمارا سبق کا عنوان نبی علیہ السلام کا قبائل عرب میں جا کر اسلام کی دعوت دینا اور اس زمانے کے چند موحدین کا تذکرہ ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ درس کا ہم خلاصہ دہرائیں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا معراج کا واقعہ، اور یہ سبق دو حصوں پر، حصہ اول دوم پر مشتمل تھا۔ آج پہلے اس سبق کا ہم خلاصہ جانیں گے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام مکہ والوں کو جب دعوت دے چکے اور انہوں نے قبول نہ کی تو نیا میدان عمل تلاش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، لیکن جب انہوں نے بھی بات نہ مانی تو وہاں سے نبی علیہ السلام واپس آئے، اور راستے میں جبکہ نبی علیہ السلام وادی نخلہ میں نخلہ کے مقام پر تھے تو جنات کے ایک گروہ سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق نصیبین کے علاقے سے تھا۔ انہوں نے جب حضور علیہ السلام سے قرآن مجید سنا تو وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے اور ایمان قبول کیا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام مکہ پہنچے تو کچھ روز بعد نبی علیہ السلام کو عالم بالا کی سیر کا شرف حاصل ہوا، جسے تاریخ میں اور سیرت میں اور حدیث میں اسراء و معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے چند اصولی باتیں معراج نبوی کے بارے میں پڑھی، پھر تفصیل کے ساتھ معراج کا مکمل واقعہ جانا، اور جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس مکہ تشریف لائے اور کفار کو بتایا تو ان کا انکار اور ان کی تردید کا جو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ پھر دیکھا ہم نے کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کے اس واضح سری کھلے معجزے کو ماننے کے بجائے الٹا نبی علیہ السلام پر الزام لگایا، اور یہ سارا معاملہ ایک جادو اور سحر ہونے کا الزام لگایا۔ یہ تو بات تھی گزشتہ درس کی۔ آج کا اگر ہم سبق شروع کریں تو آج کے سبق کے ہمارے دو حصے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کا عنوان ہے قبائل عرب میں دعوت اسلام، یعنی حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت کے سلسلے میں جن جن لوگوں تک پہنچ سکتے تھے وہ کون لوگ تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان تک جا کر کیا دعوت دی اور کیا کہا۔ یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہے، اور اس حوالے سے جو دوسرا حصہ ہے اس کا عنوان ہے چند موحدین یا چند راہ حق کے متلاشی، اس زمانے کے وہ لوگ جو سچے دین کی تلاش میں تھے۔ تو یوں ہمارا سبق شروع ہوتا ہے قبائل عرب میں اسلام کی دعوت اور موحدین یا راہ حق کے متلاشی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مکہ کے جو کفار تھے وہ اپنے تعصب میں، اپنی ضد میں، اپنی عناد میں، اپنی ہٹ درمی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہر طریقہ ان کے لیے اختیار کر لیا، اپنی ذات و صفات بھی ان کے سامنے رکھیں اور اپنے معجزات بھی سامنے رکھے، لوگوں سے بھی گواہی دلوائی، آسمانی کتابوں کے اندر جو نشانیاں تھیں وہ بھی انہوں نے جان لی، لیکن جب ان کی عدم توجہی مکمل انتہا کو پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری بستی کا رخ کیا جو کہ طائف والے تھے، لیکن انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ہی دین حق کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بھی مکمل بے رغبتی دکھائی۔ اب نبی علیہ السلام اس انتظار میں تھے کوئی اور بندہ خدا ہمیں مل جائے، کوئی بستی ایسی مل جائے کہ جس کو مرکز بنا کر ہم اسلام کی دعوت چار دانگ عالم میں پہنچا کر رہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ یقین تھا، مکی زندگی میں بارہا نبی علیہ السلام یہ فرما چکے تھے یہ دین پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور اللہ رب العزت اسے مکمل ضرور کریں گے، بس وہ پوائنٹ اور وہ مرکز اس کی تلاش تھی کہ وہ کون سا ہوگا جہاں سے دین اسلام کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کرے گا اور اپنی کومپلیں وہاں سے پھوٹیں گی اور نئی شاخیں نکلیں گی۔ تو ابھی تک نبی علیہ السلام کو چونکہ یہ غیر معلوم تھا، لہذا نبی علیہ السلام مختلف لوگوں کے پاس جاتے کہ اگر ان کے اندر حق کی کچھ طلب ہے تو ان کو میں حق کا پیغام دوں اور اسلام جیسی راہ فلاح سے ان کو متعارف کراؤں۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی مقدور بھر کوشش کی، جس قدر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمت حوصلہ دیا تھا وہ سارا کا سارا اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے صرف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے
کہ مکہ کی دعوت اسلام دینا یہ بھی معروف ہے، اہل طائف جانا یہ بھی معروف ہے۔ علاوہ ازیں اطراف کے ارد گرد کے دیہاتوں کی طرف بھی باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا۔ اس حوالے سے کتب سیرت میں بنو کندہ اور بنو عبداللہ کا واضح طور پر تذکرہ ملتا ہے کہ یہ وہ دیہات تھے جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، اگرچہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر قبائل کو دعوت دینے کی طرف راغب ہوئے تاکہ دعوت کا میدان عمل تلاش کر سکیں جس کو بنیاد بنا کر آگے کام کرنا آسانی ہو۔ اس حوالے سے ایک مثبت بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے۔ مکہ تو ویسے ہی سارے کے سارے عربوں کی آماجگاہ تھا، سارے عرب یہاں آیا کرتے تھے، حج کے لیے آیا کرتے تھے، بیت اللہ الحرام یہاں پر موجود تھا۔ اور موسم کا اصطلاحی مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہ حج اور میلے بازار جس میں ان کا علمی دنگل بھی ہوا کرتا تھا، عملی دنگل بھی ہوا کرتا تھا، آباء و اجداد پر فخر اور تعصب کا اظہار بھی ہوا کرتا تھا، خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اس نوعیت کا یہ کچھ میلہ کہیے یا ایک عام تجارت کا بازار لگنا کہیے، تو اس زمانے میں یہ منعقد ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعوت کے لیے انہی کا رخ کیا کہ چلو میں ان مواسم عربیہ میں جا کر ہی اسلام کی دعوت دوں گا، شاید کچھ کام کے لوگ مجھے یہاں مل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موسم میں جایا کرتے تھے، ہر اس طرح کے میلے بازار میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے چند موسم جو تھے وہ بڑے مشہور تھے، ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ایک عکاظ کا میلہ تھا جو ہر سال لگا کرتا تھا اور اطراف و کنار کے عرب سارے کے سارے یہاں پہنچا کرتے تھے۔ ایک مجنہ کا موسم تھا جس میں بھی سارے کے سارے لوگ آیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے میں نے یہ عرض کر دی کہ یہ علمی دنگل بھی ہوا کرتے تھے اور عملی دنگل بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک ذوالمجاز کے نام سے میلہ لگا کرتا تھا اور سارے کے سارے عرب یہاں خرید و فروخت کے لیے اور باہمی فخر مفاخرے کے لیے ضرور پہنچا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جگہ پر جاتے، جو قبائل ہوتے ادھر ادھر سے آئے ہوئے ان سے ملاقاتیں کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تو موسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا معمول سمجھیے کہ جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جن جن قبائل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئیں، جن کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ہم چند قبائل کا تذکرہ یہاں پر کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو شیبان کے قبیلے سے ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو عام کے قبیلے سے ملے، آل حضارمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موسم کے دنوں میں ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے بنو عبس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، بنو نضر کا نام آتا ہے، بنو کلب کا نام آتا ہے، بنو حنیفہ کا نام آتا ہے۔ اسی طریقے سے بنو علس والوں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور بنو کنانہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قبائل سے جا کر ملے اور ان کو اللہ رب العزت کی دعوت اور اسلام کا پیغام سنایا۔ اس کے علاوہ چند اور قبائل بھی تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ملاقاتیں کی، ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کا پیغام سنایا، جن میں بنو سلیم مشہور قبیلہ ایک تذکرہ کیا جاتا ہے، بنو زحل ابن شیبان ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کی، بنو محارب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اہل عزرہ والوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر ملے، علاوہ ازیں بنو مرہ والوں سے ملے، آل غسان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، بنو فزارہ والوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، اور آل حارث ابن کعب یہ جو قبائل تھے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئی، گفت و شنید ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا پیغام ان کو سنایا، اور مبدا معاد آخرت دنیا جنت جہنم ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ اسلام قبول کر لو تو یہ فوائد اس کے ہوں گے۔ تو ان عربوں کو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ اب ان کا کیا رد عمل رہا؟ تو ان کا رد عمل مختلف رہا، لوگوں کے ملے جلے رویے تھے، کسی نے ہاں ہوں کر کے ٹال دیا کہ ہاں دیکھیں گے، غور کریں گے، ابھی تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں اس پر۔ لیکن عمومی بات یہی ہے کہ اکثری ان قبائل کا رویہ یہی تھا کہ یہ عدم توجہی برت رہے تھے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے یا دینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنے انہی سابقہ عقائد پر جمے ہوئے تھے۔ اور ان کی عدم توجہی کی جو ایک تائید والی بات بنتی تھی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے یہ کافر ابو لہب جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا یہ لگا رہتا تھا اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کرتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، ہم بھی اس کی بات نہیں سنتے، تم بھی بات نہ سنو۔
اچھا پھر ان قبائل میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات شروع کر دیے تھے کہ چلو تمہاری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ مستقبل میں تم سارے کے سارے عرب پر حاوی ہو جاؤ گے، تو اس وقت ہمیں کیا ملے گا؟ اگر اپنا نائب ہمیں بناؤ تو ہم تمہاری اتباع کرتے ہیں، اگر ہمیں سردار بناؤ تو ہم تمہاری اتباع کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں میں سے میں کسی بھی چیز کا اقرار تم سے نہیں کرتا، کوئی وعدہ میرا تم سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ قبائل یہ سوچ کر بھی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے اور زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ قبائل یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خود اپنی ذات میں کیا ہیں، ہم تو دیگر اقوام سے معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ تو اس طریقے سے اگرچہ دیکھا جائے تو ان قبائل میں دعوت دینے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، البتہ ایک فائدہ ضرور ہوا، اور یہ کہ اسلام کی بازگشت، اسلام کی آواز، اسلام کا پیغام، دعوت حق کا شہرہ تمام کے تمام عرب میں گونج گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو حق کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی فضا نے، اسی آواز نے مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ دیا اور لوگ خود تلاش کرتے ہوئے اسلام تک پہنچے، دین اسلام تک پہنچے، پیغمبر اسلام تک پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کے سچے متلاشی تھے، حق تلاش کرنے والے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو حق کے متلاشی تھے۔ انہوں نے کچھ حکمت کی، کچھ باتیں بھی ایسے کی اور اللہ کی تلاش میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور جو بت پرستی کا اور اہل شرک کا ماحول تھا اس سے وہ لوگ بیزار نظر آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس وقت یہ بھی حق کے متلاشی تھے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا حکیم ہوں اور کفار مکہ جیسی باتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سحر ہے، جادو ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، تو کیوں نہ میں ان کا علاج کر دوں۔ جب یہ علاج کرنے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حق سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ بھی وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر کہا کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک سنا تو پتہ چل گیا کہ یہ شعر وغیرہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ تو کلام حق ہے، لہذا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو غفار کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام کی بازگشت انہی قبائل کے ذریعے سے سن لی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بھیجا، پھر خود پہنچے اور جب دیکھا کہ یہ حق ہے تو پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے میں کوئی تاخیر نہ کی۔ قبیلہ دوست کے مشہور شاعر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی اسلام قبول کیا۔ ان کو مکہ والوں نے بڑا ڈرایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جادو کر دیتے ہیں، ان کا کلام جو ہے وہ ساحرانہ کلام ہے، وہ سننے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا میں خود شاعر ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ سنا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شعر اور نثر یا کچھ ایسی سجا بندی نہیں ہے بلکہ یہ تو حق کا سچا کلام ہے، لہذا انہوں نے اسلام لانے میں کوئی تاخیر، کوئی دیر نہ کی۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو جن کے اندر راہ حق پر چلنے کی سچی تمنا تھی، تڑپ تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو خود بھٹکے ہوئے تھے وہ اپنے ضد عناد کی وجہ سے محروم رہے اور دوسروں کے بھی خسارے کا باعث بنے۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے درس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام پہنچانے کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے، اور اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نئے میدان عمل کی تلاش میں رہتے تھے۔ بنو عبداللہ کے دیہاتوں کی طرف جانا، وادی طائف کی طرف جانا، بنو کندہ کی طرف جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی فکر مندیوں کا اظہار تھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف عرب قبائل سے مستقل طور پر رابطے میں رہتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے قبائل سے ملتے تو ان کے رویے مختلف نظر آتے تھے اور وہ دعوت حق قبول کرنے سے اکثر رکے رہتے تھے، لیکن ان کا یہ رکنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہد مسلسل میں بالکل آڑے نہیں آیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے کام میں مستقل طور پر لگے رہے۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا چند ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے حق دیکھ کر پہچان لیا تو پھر اسلام لانے میں کوئی تاخیر، کوئی دیر نہ کی۔ یوں آج کا ہمارا جو سبق تھا قبائل عرب میں دعوت اسلام، یہ الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ اب اگلے درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔